السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولس کی دنیا۔ تو فرینڈز، ہم اپنے ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرینڈز، میری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں تھوڑی لیٹ ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہوں، تو میں کوشش کروں گی کہ میں جلدی اپلوڈ کیا کروں۔ تو آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بنا ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کو گھر چھوڑ دیا، پھر خود بھی گھر کے لیے نکل گیا۔ دانیال کو گھر آتے 11 بج چکے تھے۔ گھر میں نیم اندھیرا تھا، سب سو چکے تھے۔ وہ لاؤنج میں آیا تو حفصہ کو صوفے پہ بیٹھے دیکھا، جو کتابوں میں منہ دیے ابھی تک پڑھ رہی تھی اور لنچ میں سست قدم چلتا ہوا صوفے پہ اپنا کوٹ پھینکتا بیٹھ گیا۔ حفصہ نے اس کو مسکرا کر دیکھا اور پوچھا، کیسا رہا ڈنر بھائی؟ اچھا، دانیال بنا کوئی تاثر لیے بولا تو حفصہ کی مسکراہٹ غائب ہوگی۔ بھائی، پھر سے جھگڑا ہو گیا آپ کا رفیقہ؟ کیونکہ آپ اس طرح تب ہی ہوتے ہیں جب آپ دونوں کی لڑائی ہوتی ہے، حفصہ نے خود سے اندازہ لگایا۔ دانیال نے اس کی کتاب اٹھائی اور اس کو کھولے دیکھ کر بولنے لگا، ایسا کچھ نہیں، بس تھک گیا ہوں۔ میں کافی لاؤں بھائی؟ حفصہ نے فقار مندی سے کہا۔ دانیال نے کتاب بند کرتے حفصہ کو دیکھا اور بولا، ایک بات پوچھوں تم سے حفصہ، اور وعدہ کرو تم مجھے سچ بتاؤ گی؟ جی بھائی، پوچھے نا، حفصہ اپنا چشمہ اتارتی ہوئی بولی۔ اس دن ریسٹورنٹ میں کیا ہوا تھا، صحیح صحیح بتاؤ، دانیال نے سنجیدگی سے اس سے پوچھا۔ کب اور کون سا دن؟ حفصہ دماغ میں زور ڈالتی ہوئی بولی، وہی شاید آفی کا کسی سے جھگڑا، لڑکوں کا تنگ کرنا، مجھے بتاؤ اصل بات کیا ہے؟ دانیال ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں اس کو یاد کرواتا بولا۔ حفصہ کو یاد پڑا تو اس نے ساری بات دانیال کو سنا ڈالی۔ دانیال سب کچھ سن کر ماتھے پر ہاتھ مارتا رہ گیا۔ اس نے ٹینشن میں آ کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، مطلب افی سچ کہہ رہی تھی؟ دانیال دھیرے سے بڑبڑایا، پر ہوا کیا ہے بھائی؟ حفصہ پریشان ہو گئی تو اس نے جاننا چاہا۔ کچھ نہیں، کوئی خاص بات نہیں، تم اسٹڈی کرو، وہ کہتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور حفصہ سوچ میں پڑ گئی۔ پھر یہ سوچ کر شانے اچکا دی کہ کچھ دیر کی لڑائی ہوگی، یہ پھر ٹھیک ہو جائیں گے جیسے ہمیشہ ہوا کرتا تھا۔ وہ واپس اپنی کتابوں میں گھس گئی۔ دانیال اپنے کمرے میں آیا اور فریش ہو کر ہلکے پھلکے کپڑے پہن کر اپنے کمرے کے صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنے موبائل کو تکتے ہوئے سوچنے لگا، کس منہ سے اب اس سے معافی مانگوں؟ اس نے سوچ کر موبائل صوفے پر ہی اچھال دیا اور ہاتھوں کو آپس میں جکڑ کر کونیاں اپنے گھٹنوں پر ٹکاتا ہوا خود سے بڑبڑایا، میں نے سوچ بھی کیسے لیا کہ افی مجھے دھوکہ دے گی، اور نہ جانے کیا کیا بول دیا اس کو۔ ڈفر ہوں میں پہلے نمبر کا۔ دانیال گدھے، تو نے افی پہ یقین کیا کیوں نہیں آخر؟ اب دانیال کو خود پہ غصہ آنے لگا۔ اس نے ہمت جمع کر کے پھر سے فون اٹھایا اور افرین کا نمبر ملانے لگا۔ رنگ جاتی رہی لیکن افرین نے فون نہیں اٹھایا۔ وہ سو چکی تھی اور موبائل اس کا کلچ میں ہی رہ گیا تھا جو کہ سائلنٹ پر تھا۔ دانیال نے دوبارہ کال ملائی، اس پر بھی فون نہیں اٹھایا گیا۔ دانیال نے ہار نہ مان کر تیسری دفعہ پھر چوتھی دفعہ کال کی۔ جب اس کو رسپانس نہیں ملا تو وہ لب پیچ کے خود سے بڑبڑایا، مہارانی سو چکی ہے شاید میری نیندیں اڑا کر۔ اس نے اب ایک میسج ٹائپ کیا اور خود بھی سونے لگا۔ اس کو کافی کروٹیں بدلنے کے بعد ہی نیند نصیب ہوئی۔ افرین صبح اٹھی تو خود کو اس حلیے میں دیکھ کر واش روم میں چلی گئی اور فریش ہو کر لائٹ گرین ڈھیلی سی شرٹ پر بلیک پلازو پہن کر، آج اس کو یونیورسٹی بھی جانا تھا تو اس لیے تیار ہونے لگی۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں کی اونچی پونی بنائی کریم چہرے پر لگاتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی اور اپنا موبائل تلاش کرنے لگی۔ اس کی نظر صوفے پر پڑے کلچ پر گئی تو اس کو یاد پڑا کہ رات کو موبائل اس نے نہیں نکالا تھا۔ اس نے کلچ سے اپنا موبائل اٹھایا اور دانیال کی 5 مس کالز دیکھیں۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا اور ایک میسج بھی تھا۔ اس نے میسج اوپن کیا جس میں دانیال نے ایک شعر لکھا تھا، نہ جانے انجانے میں ہو گئی خطا ہم سے، جو ایسے منہ موڑ لیا تم سے، کان پکڑوں یا پڑھوں پیر تمہارے، تم روٹی ہو تو لگتا ہے روٹ گیا ہوں خود سے۔ افی کو اس کی اون پٹانگ سی کی ہوئی شاعری پر ہنسی آئی تو اس نے رات والا رد عمل بھی یاد پڑا، اب روٹتے رہو خود سے کیونکہ میں نہ پٹوں گی اب تم سے۔ افرین چاہ کر بھی خود کو رپلائی نہ کرنے پر مجبور نہیں کر سکی اور یہ لائنز ٹائپ کر کے موبائل چارج پر لگا کر نیچے ناشتہ کرنے چلی گئی۔ ناشتہ کر کے کمرے میں آئی، الماری کھول کر کوئی بڑا سا دوپٹہ تلاش کرنے لگی جو کہ اس کو اپنی الماری میں نہیں ملا۔ شاپنگ کر کے کوئی ڈھنگ کے کپڑے لینے پڑیں گے، میں نہیں چاہتی لوگ مجھے بری نظر سے دیکھیں۔ وہ ایک بلیک چھوٹا سا اسکارف گلے میں صحیح سے لپیٹے ہوئے موبائل اٹھا کر حفصہ کے گھر کے لیے نکل گئی۔ افرین اس بار گاڑی میں بیٹھی رہی۔ اس نے حفصہ کو میسج کر کے آنے کا کہا اور حفصہ کو اپنے ساتھ کوئی سیاہ دوپٹہ بھی لانے کو کہہ دیا۔
حفصہ 10 منٹ بعد اس کو آتی ہوئی دکھائی دی اور گاڑی میں بیٹھ کر حفصہ نے اس کو شفون کا ایک سیاہ دوپٹہ دیا جس کو آفرین نے شال نمونے اچھی طرح پھیلا کر پہن لیا۔ حفصہ عجیب نظروں سے اس کو دیکھتی رہی کیونکہ آفرین تو چھوٹے اسکارف سے تنگ رہی تھی اور آج دوپٹہ ایسے پھیلا کر پہنا ہوا تھا۔ تمہیں کیا ہوا آفی، دوپٹہ لینے گئی ہو تم بھی؟ حفصہ آخر پوچھ بیٹھی۔ بس یار دل چاہ رہا تھا، آفرین نے مختصر کہا تو حفصہ مسکراتی ہوئی سر ہلانے لگی۔ اس کو آفرین میں یہ بدلاؤ اچھا لگا۔ وہ ہمیشہ آفرین سے کہتی رہی تھی پر آفرین اس کی باتوں کو سیریس نہیں لیتی تھی۔ وہ تمہارا بھائی سو رہا تھا کیا؟ آفرین نے چہرے پر خفگی لا کر حفصہ سے دانیال کا جاننا چاہا۔ ہاں سو رہے تھے بھائی، کل بھی بہت پریشان تھے، کل ڈنر تو ٹھیک رہا نا تم دونوں کا؟ حفصہ نے آفرین سے پوچھ ڈالا۔ ہاں بالکل پرفیکٹ رہا ڈنر، شاید ہی کبھی کسی نے ایسا ڈنر کیا ہو، آفرین گہرا سانس لیتی ہوئی بولی۔ دانیال اٹھا تو اٹھتے ہی موبائل اٹھایا، آفرین کا میسج پڑھا۔ میسج پڑھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مان تو گئی ہو جانو، اب تمہیں تھوڑا دانیال کے منانے کا طریقہ دکھایا جائے تو بس سب پہلے جیسا۔ دانیال خود سے بولتا ہوا واش روم گیا، چینج کر کے آفس کے لیے نکل گیا۔ دانیال نے فیضان کو بول کر یونیورسٹی ڈرائیور کو جانے سے روکا اور خود اجازت لی کہ وہ ان دونوں کو ڈراپ کرے۔ دانیال نے فیضان کو بول کر یونیورسٹی ڈرائیور کو جانے سے روکا اور خود اجازت لی کہ وہ ان دونوں کو ڈراپ کرے گا آج۔ تو فیضان نے بھی اس کو اجازت دے دی۔ آفرین اور حفصہ گاڑی کے انتظار میں گیٹ پر کھڑی تھیں۔ آفرین نے جیسے ہی دانیال کی گاڑی کو دیکھا اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور ایک خفگی نمودار ہوئی، جبکہ حفصہ نے مسکراتے کہا آج بھائی لینے آئے ہیں، چلو آفی۔ نہیں نہیں میں نہیں چلوں گی، تم جاؤ اپنے بھائی کے ساتھ، میرا ڈرائیور آتا ہی ہوگا۔ آفرین دانیال کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی تو بول پڑی۔ اسی دوران دانیال ان دونوں کی طرف آیا۔ آج تم دونوں کو میں ڈراپ کر دیتا ہوں، میں نے ماموں کو کہہ دیا تھا کہ ڈرائیور نہ بھیجیں۔ اب آفرین کو اس کی بات پر غصہ آیا تو اس کی طرف قہر برساتی نظر ڈالتی ہوئی گاڑی میں جا بیٹھی۔ حفصہ بھی پیچھے والی سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ دانیال ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولا افی آگے آؤ تم، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ آفرین موبائل چلاتی ہوئی بولی میں تم لوگوں کا ڈرائیور نہیں ہوں جو میڈموں کی طرح پیچھے بیٹھی ہوئی ہے اور میں ڈرائیور کروں۔ دانیال کسی بھی حال میں آفرین کو آگے بٹھانا چاہتا تھا تو بہانہ بنایا۔ آپ نے خود حد شوق سے ڈرائیور کی نشست لی ہے مسٹر دانیال اسد، اور افی تم چلی جاؤ، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ آفرین اسی انداز میں موبائل چلاتی بولی۔ دانیال نے اس کی بات پر کہکا مارا نہیں افی تم بیٹھو نا بھائی کے ساتھ۔ حفصہ دانیال کا ارادہ سمجھ گئی اس لیے آگے نہیں گئی۔ جاؤ نا یار افی تمہارے بھائی کو ورنہ ڈرائیور والی فیلنگ آ رہی ہے۔ آفرین خفا ہوتے بولی تو حفصہ فرنٹ سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اب دانیال کے دماغ میں ایک اور شرارت سوچی تو اس نے بیک ویو مرر کو ایسے سیٹ کیا اس کو پیچھے بیٹھی آفرین دکھائی دے رہی تھی۔ آفرین اس کی یہ حرکت نوٹ کی تو تپتے ہوئے سر جھٹک گئی، پھر اگنور کرتی موبائل میں مصروف ہو گئی۔ دانیال ڈرائیو کرتا بار بار مرر سے اس کو دیکھ رہا تھا جس کی وجہ سے وہ اب اس سے بری طرح تپ چکی تھی۔ آفرین نے اپنے بیگ سے ایک کتاب نکالی، اس کو کھول کر چہرے کے سامنے پکڑا تاکہ دانیال کو اس کا چہرہ نہ دکھے۔ حفصہ نے اس کو کتاب میں گھسا دیکھا تو حیرت سے بولی تمہارے ہاتھوں نے کب زحمت کی کتاب اٹھانے کی اور اس کو پڑھنے کی؟ دانیال نے اس کی بات پر آفرین کو تنگ کرنے کے گریز سے کہا مارا تو آفرین کو اور غصہ چڑھا۔ وہ غصے سے حفصہ کو دیکھتی ہوئی بولی مجھ میں حفصہ کی پڑھاکو بڈھی روح گھس گئی ہے نا، سنا؟ آفرین نے یہ کہتے ہوئے کتاب بند کر دی اور وہ دونوں بہن بھائی اس کو تپتا ہوا دیکھ کر ہنسے دبائے بیٹھے تھے، جس کو آفرین نے بخوبی نوٹ کر لیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اس کو خود بھی اپنی حرکتوں پر ہنسی آنے لگی تھی جس کو وہ ان دونوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، تو باہر کی طرف نظریں مرکوز کر لیں۔ دانیال نے حفصہ کو گھر چھوڑا اور آفرین کو لینے لیے دوسری سمت چل دیا۔ آفرین نے دیکھا کہ وہ اس کو دوسرے راستے پر لے جا رہا ہے تو وہ بول پڑی دانیال مجھے میرے گھر چھوڑو، یہ کہاں لے جا رہے ہو؟ دانیال مجھے میرے گھر چھوڑو، یہ کہاں لے جا رہے ہو؟ بیبی گھر بھی چھوڑ دوں گا، پہلے تمہارا موڈ تو ٹھیک کر لوں نا۔ دانیال مسکراتا ہوا بولا۔ دانیال میں نے کہا گھر چھوڑو مجھے ابھی کے ابھی۔ آفرین چلائی چپ کر کے بیٹھو، کہا نہ چھوڑ دوں گا تھوڑی دیر میں۔ دانیال بھی چلایا بندر کہیں کے، وہ اگر آئی توتی۔ دانیال مسکراتا بولا۔ اب آفرین کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا تو وہ خاموشی اختیار کر کے بیٹھ گئی۔ دانیال اس کو کل والے سمندر پر ہی لے آیا۔ آفرین نے وہ جگہ دیکھی تو دانیال سے پوچھ بیٹھی یہاں کیوں آئے ہو؟
صبر کرو بتاتا ہوں۔ دانیال یہ کہتے ہی گاڑی سے اترا اور آفرین کی سائڈ والا دروازہ کھولا۔ میں گاڑی سے نہیں اترنے والی، آفرین نے اپنے بازو سینے پر باندھے کہا۔ پلیز آفرین، منانے کی کا موقع تو دے ہی سکتی ہو نا، دانیال نے التجا کی۔ آفرین نے اس کو 2 سیکنڈ کے لیے دیکھا اور گاڑی سے باہر آ گئی۔ دانیال نے اپنی پینٹ کی جیب سے ایک سرخ پٹی نکالی اور آفرین کو دیکھتا ہوا بولا، تمہیں یہ باندھنا ہوگا اپنی آنکھوں پر۔ کیوں، پاگل ہو کیا؟ پلیز آفرین نے اس کی بات سن کر اس کے ہاتھ سے وہ کپڑے کی پٹی لی اور اپنی آنکھوں پر باندھ لی۔ دانیال آفرین کا ہاتھ پکڑتا آگے اس کو لے جا رہا تھا تو آفرین نے ہاتھ چھڑا کر کہا، مجھے چھونے کی ضرورت نہیں دانی۔ دانیال نے اس کی بات پر عمل کیا اور منہ سے بتاتا ہوا اس کو ایک جگہ رکنے کو کہا۔ وہ رک گئی۔ دانیال نے پیچھے سے اس کی پٹی اتاری تو اس کی آنکھیں ایک عجیب سی منظر دیکھ رہی تھیں۔ آفرین کی آنکھوں کے سامنے ایک خوبصورت سا منظر تھا۔ سامنے ریت پہ موم بتیاں رکھ کر ان کو دل کی شیپ میں لایا ہوا تھا اور اس کے اندر ریت پر انگلی سے سوری لکھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے سمندر جس میں سورج ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا اور شام ڈھلنے کو تھی۔ یہ منظر کافی پرکشش محسوس ہو رہا تھا۔ آفرین نے دل ہی دل میں اپنے بندر کی کوششوں کو سراہا پر خود پر کوئی تاثر ظاہر نہ ہونے دیا، کیونکہ کل رات جو دانیال نے کیا تھا اس کو اتنی جلدی معاف نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کیسا لگا؟ دانیال اس کے پیچھے کھڑا اسی کو دیکھ کر بولا۔ ہلکی سی آواز سے آفرین کی پونی سے لمبی زلفیں نکلتی دانیال کا چہرہ چھو رہی تھیں۔ صحیح ہے بس، پر یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ آفرین اس منظر کو دیکھتے ہوئے بولی، سوری افی، کل رات میں نے تم پہ یقین نہیں کیا اور ایسے ہی کسی کی باتوں میں آ کر تمہارے ساتھ برا پیش آیا، معاف کر دو اپنے بندر کو۔ دانیال آفرین کے آگے آ تک کان پکڑ کر بولا، نہیں دانیال، کل جو تم نے کیا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ آفرین کی آنکھوں کے سامنے دانیال کی کل رات والی لال آنکھیں سامنے آئیں تو اس کا لہجہ یاد آیا تو وہ افسردہ ہو کر بولی، سوری افی، غلطی ہوگی، بس کسی کو تمہارے اتنے پاس آتا دیکھو تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ اب دانیال یہ کہتا ہوا ریت پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کان پکڑتا ہوا بولا، اب بھی معاف نہیں کرو گی؟ آفرین اس کو یوں دیکھ کر حیران ہوئی اور جھٹ سے جا کر اس کے ساتھ ریت پر بیٹھ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ دانیال، پاگل مت بنو، اٹھو، تمہیں منانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تب تک نہیں اٹھوں گا جب تک تم معاف نہیں کرو گی۔ دانیال مزید ہوا، اچھا تو زبردستی منوانا چاہتے ہو مجھے تم؟ آفرین غصہ ہوئی، ہاں نا، دانیال مسکرایا، تم ایسے کسی ایرے گیرے پر یقین کر سکتے ہو اور کل تم نے میرے کریکٹر پر سوال اٹھایا دانی۔ آفرین کے لبوں پر شکوہ آیا، وہ بس ایک ری ایکشن تھا جو کہ اچانک وہ سب دیکھ کر نکلا۔ افی، میں بالکل نہیں سہ سکتا کہ تمہیں کوئی اور دیکھے بھی، اور کل رات وہ لڑکا۔ دانیال نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ آفرین سمجھ سکتی تھی اور اب اس سے زیادہ دیر تک اسے ناراض نہیں رہا جا رہا تھا، پر آفرین نے اس کو مزید تڑوانے کا سوچا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی، دانیال بھی مسکراتا ہوا اٹھنے لگا تو آفرین نے کہا، تم کیوں اٹھ رہے ہو؟ تم نے تو کہا تھا تب تک بیٹھو گے جب تک میں مان نہیں جاتی۔ آفرین نے اس کو اپنی بات یاد دلائی، تم نہیں مانی ابھی بھی؟ دانیال اسی پوزیشن میں بیٹھ کر سوال کیا، نہیں تو؟ وہ واپس اپنے کان پکڑو اسی طرح، آفرین نے حکم دیا۔ دانیال کو پتہ تھا وہ مان گئی، پھر بھی اس کی بیجا ضد پوری کر رہا تھا اور کان پکڑ کر دانیال کو پتہ تھا وہ کیا کرنے والی ہے۔ آفرین نے موبائل نکال کر اس کی پکچر لی اور بولی، اب کبھی مجھے یوں ستایا تو یہ پکچر پوسٹ کر دوں گی تمہاری، سن لو۔ اوکے کر دینا، اب تو مان گئی نا؟ دانیال نے پھر سے وہی سوال کیا۔ نہیں، پہلے گول گپے کھلاؤ۔ آفرین کی ایک اور فرمائش، لیکن میں نے کہا تھا تم نہیں مانی تو میں نہیں اٹھوں گا، اب اٹھوں کیسے؟ تم تو مانی ہی نہیں۔ دانیال نے چالاکی دکھائی، آدھی مان گئی ہو نا، اور آدھی گول گپوں کے بعد۔ آفرین نے بات بنا ڈالی کیونکہ سوال اب پانی پوری کا تھا۔ دانیال مسکراتا ہوا اٹھا اور وہ دونوں ہی ریت پر ننگے پاؤں چلنے لگے تو دانیال اس کو محبت سے دیکھتا ہوا بولا، یہ لڑکیاں کیوں اتنا پانی پوری کے پیچھے پاگل ہوتی ہیں؟ دانیال نے چہرے کے عجیب زاویے بنا کر کہا، کیوں، کتنی لڑکیوں کو پانی پوری کھلا چکے ہو تم، جو تمہیں اتنا پتہ ہے لڑکیوں کے بارے میں؟ آفرین آنکھوں کی پتلیاں سکڑتی ہوئی بولی، کالج کے زمانے میں کھلائے تھے 2 لڑکیوں کو بس۔ دانیال نے کوئی کسر نہیں چھوڑی آفرین کو زج کرنے میں، ہاں وہ ماہا اور آمنہ ہی ہوں گی جو تم جیسے بندر کے پیچھے پڑی ہوئی تھیں، اور مت بھولو تمہارا نمبر بھی ان کو میں نے ہی دیا تھا، تھینکس ٹو می۔ آفرین زج ہونے کی بجائے اس کو اپنا احسان یاد دلاتے ہوئے بولی تو دانیال کا منہ اتر گیا، کن چڑیلوں میں پھنسا دیا تھا تم نے مجھے یار، اور تمہیں ذرا بھی جیلسی نہیں ہوتی تھی تب؟ دانیال نے حیران ہوتے پوچھا، نہیں جیلسی تو بالکل نہیں ہوتی تھی تب۔ آفرین شانے اچکاتی لاپرواہی سے بولی، چلو تب نہیں پر اب تو ہوگی نا؟ دانیال شرارت سے بولا، ارادے کیا ہے تمہارے؟ آفرین نے آبرو چکا کر دانیال کو دیکھتے ہوئے کہا، نیک ہیں نیک ارادے، بس صرف اب اس طوطی کا ہے یہ بندر، چڑیلیں اب نہیں پسند۔
دانیال افرین کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ زیادہ فری نہ ہو اب تم، اچھا؟ افرین آنکھیں سکوڑتے ہوئے بولی اور اپنا ہاتھ اس سے چھڑوایا۔ اوکے، آج معاملہ تھوڑا سنگین ہے، تمہاری بات ماننی ہوگی، دانیال دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھاتا ہوا بولا۔ افرین اس کو دیکھ کر مسکرا دی اور وہ دونوں وہاں سے 7 قدم اٹھاتے چل دیے۔ دانیال نے اس کو پانی پوری کھلا کر گھر ڈراپ کر دیا اور خود بھی چلا گیا۔ اذلان بائک پہ جا رہا تھا جب اس کی نظر حفصہ پہ پڑی، جو کہ ڈرائیور کے ساتھ مال میں آئی ہوئی تھی اور اب باہر کھڑی ہو کر ڈرائیور کے آنے کا ویٹ کرنے لگی۔ اذلان کو یاد پڑا کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جو اس دن افرین کے ساتھ ریسٹورنٹ میں تھی، تو اس نے بائک سائڈ پہ روکی، اس کو اسٹینڈ بائی پر رکھ کر جیب سے ایک کالا رومال نکالا، اس کو اپنے منہ پر باندھا، حفصہ کی جانب بڑھا اور اس کے ہاتھ میں سے اس کا بیگ چھین کر 4 قدم کے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ حفصہ آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھنے لگی اور اس کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے ہی 2 قدم کا فاصلہ کم ہوا، اذلان نے سامنے والی گلی کی طرف بھاگا تو حفصہ بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ جیسے ہی حفصہ اس چھوٹی سی گلی میں آئی، اس کو اذلان کہیں نظر نہ آیا، وہ ادھر ادھر نظریں گھمانے لگی۔ اذلان نے اچانک پیچھے سے جا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ حفصہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اذلان کا ہاتھ ہٹانے کا ناکام کوشش کرنے لگی۔ اذلان نے اس کو دیوار سے لگا کر ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا کہ وہ کہیں شور نہ مچا دے۔ دیکھو، چپ رہو، چلانا مت اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تمہیں سے 1-2 سوال کروں گا، تم اپنا بیگ لیتی ہوئی چلی جانا، اذلان نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا تو اس کے منہ سے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ اپنا کالا رومال ابھی تک اس نے اپنے منہ سے نہیں ہٹایا تھا۔ اس دن وہ لڑکی کون تھی جو تمہارے ساتھ تھی ریسٹورنٹ پر؟ اذلان نے سوال سنجیدگی سے پوچھا۔ حفصہ نے اس کی بری آنکھوں سے اندازہ لگایا کہ یہ وہی لڑکا ہے اور اس کی بات سمجھ کر جلدی سے بولی، آفرین۔ حفصہ کو اپنی جان چھڑوانے کی پڑی تھی۔ آفرین ہم سوچ سمجھ کر نام رکھا گیا ہے۔ اذلان خود سے بولتا ہوا حفصہ کی پرس میں سے موبائل نکالا، موبائل آن کیا تو موبائل پاسورڈ مانگ رہا تھا۔ پاسورڈ بتایا، اذلان سنجیدگی سے بولا۔ فہیم 12، حفصہ نے نظریں چرا کر کہا۔ اذلان نے موبائل سے نظریں اٹھائیں اور اس کو دیکھ کر بولا، واہ، سب کے سب ہی لیلا مجنوں ہو تم لوگ تو۔ اذلان نے کہتے ہی پاسورڈ لگایا اور آفرین کا نمبر سرچ کیا، جو کہ افی کے نام سے ملا۔ افی کے نام سے سیو ہے اس کا نمبر؟ حفصہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ اذلان نے اپنی موبائل میں آفرین کا نمبر اتارا اور اپنا موبائل جیب میں رکھا، پھر حفصہ کا موبائل اور پرس حفصہ کو دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اف میرے خدا، تیرا لاکھ شکر، اس نے اپنے صحیح سلامت ہونے کا شکر منایا۔ افی کو پتہ چلا تو مار دے گی مجھے یار۔ افی سوری، آج اس کا کہنا نہ مانتی تو وہ خطرناک گنڈا پتہ نہیں کیا کرتا۔ وہ دل ہی دل میں آفرین سے معذرت کرتی اپنی کار کی طرف چلنے لگی۔ اذلان گھر آیا تو رات ہو چکی تھی، عظمیٰ بھی سو چکی۔ وہ دبے قدموں اپنے کمرے میں گیا، اس بڑی کھڑکی کے سامنے پڑے سنگل صوفے پر بیٹھ گیا۔ چاندنی کی بالکل ہلکی سی روشنی اس لمبی کھڑکی کے پردوں سے جھلک رہی تھی۔ اذلان نے جیب سے سگریٹ اور لائٹر نکالا، سگریٹ ہونٹوں میں دبائے، تھوڑی کو آگے کر کے لائٹر سے سگریٹ جلائی اور لائٹر بیڈ پر اچھال دیا۔ اس نے کش لگایا اور دھواں منہ سے نکلتا گیا۔ اس نے سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا اور موبائل آن کر کے گانا لگایا۔ جلا رکھی دکھا کر مسکرا کر لوٹ لیتے ہیں، نگاہوں سے نگاہوں کو ملا کر لوٹ لیتے ہیں، یہ اچھی پردہ داری ہے، یہ اچھی دل نوازی ہے، ہنسا کر لوٹ لیتے ہیں، رلا کر لوٹ لیتے ہیں۔ گانا جیسے اس کے کانوں میں پڑا، آفرین کا سراپا اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ عشق والے وفا نہیں کرتے، عشق والے دگا نہیں کرتے، ظلم کرنا تو ان کی عادت ہے، یہ کسی کا بھلا نہیں کرتے۔ اب وہ سرمئی آنکھیں اس کی آنکھوں میں کے سامنے آئیں تو وہ دیوانہ ہو چکا۔ شیشے جیسے چمکتی آنکھیں اس کے دل میں قابض ہو گئی تھی۔ اس کو روشنی پسند نہیں تھی، پر آفرین کی آنکھوں کی چمک کو بھا گئی تھی۔ وہ اس چمکتی آنکھوں میں صرف خود کو دیکھنا چاہتا تھا اور پھر اچانک دانیال کا وجود اس کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ اذلان نے جھٹ سے آنکھیں کھولی، وہ اور اپنی آنکھوں کو انگلیوں سے مسلتا ہوا خود سے مخاطب ہوا، آفرین تم بری طرح میرے حواسوں پر چھا رہی ہو۔ اذلان نے یہ کہتے ہی موبائل میں گانا بند کیا اور صوفے سے اٹھتا ہوا کمرے کے کونے کی طرف بڑھا اور اپنا گٹار اٹھا لیا۔ وہ اٹھا کر بیڈ پر بیٹھا اور ایک ہاتھ سے گٹار بجا رہا تھا تو دوسرے ہاتھ سے سگریٹ کو 2 انگلیوں میں پھنسائے سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اس کی انگلیاں جیسے ہی گٹار پہ چلی، ایک بسوری سی آواز نکلی تار ٹوٹنے کی وجہ سے۔ اس نے خفا ہو کر گٹار نیچے رکھ دی اور بیڈ پر چت لیٹا، پھر وہی آنکھیں اس کو دکھنے لگیں۔ آفرین کتنا تنگ کرتی بار بار، وہ مسکراتا ہوا بولا اور سگریٹ کا چھوٹا سا ٹکڑا زمین پہ پھینک دیا۔
اپنا موبائل اٹھا کر کچھ سوچ کے ٹائپ کرنے لگا اور مطلوبہ نمبر پر سینڈ کرتا ہوا اٹھ کے الماری سے رات کے لیے کپڑے نکال کر فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلا، کمرے کی لائٹس آن کیں، اپنا آفس بیگ اٹھایا، اس میں سے لیپ ٹاپ اور کچھ فائلز نکال کر آفس کے کام میں مصروف ہو گیا۔ کام کرتے کرتے اس کو 5 بج چکے تھے۔ وہ جلد از جلد کامیاب ہونا چاہتا تھا اور اس کے لیے اس کو جو کرنا پڑتا وہ کر رہا تھا، کیونکہ اس کو اپنا برسوں کا مقصد پورا کرنا تھا۔ اپنے باپ، بھائی اور بہن کے قاتل کو سزا دلوانی تھی اور اپنا حق بھی لینا تھا۔ اگر وہ ایسے ہی خالی ہاتھ فیضان کے سامنے چلا جاتا تو وہ انسان اپنے بھائی کو اس کی حویلی میں مروا سکتا ہے، وہ خالی ہاتھ اذلان کو بھی اپنے راستے سے ہٹا سکتا ہے۔ اور دادی نے بھی اس کو یہی کہا تھا، جب خود میں اتنی طاقت سمجھے تو وہ فیضان سے مقابلہ کر سکتا ہے تب بھی کوئی قدم اٹھائے۔ اس لیے خود کو کم سے کم اس قابل تو بنانا چاہتا تھا وہ فیضان سے اپنی جائیداد مانگے تو کسی بنا پر اس کو دھمکا بھی سکے اور اس کو یہ موقع نہ دے سکے کہ وہ بآسانی اذلان کو اپنے راستے سے ہٹا لے۔ اور کیس بھی کیا جا سکتا تھا، پر اس کے لیے بھی پیسوں کی ہی ضرورت تھی، جس کے لیے وہ دن رات ایک کر کے کام کر رہا تھا۔ کام کے معاملے میں وہ ہمیشہ ایسا تھا، جس چیز کی ٹھان لیتا اس کو پورا کر کے ہی رہتا، پھر چاہے وہ اسکول اور کالج میں اول نمبر کا آنا ہو، کرکٹ میچ میں ہمیشہ فتح حاصل کرنا ہو، جیت اور محنت کرتا۔ اس کی آنکھیں نیند سے بھر چکی تھیں، اب اذانوں کی آواز آنے لگی تو اس نے فائل سے سمیٹتے لیپ ٹاپ بند کیا، لائٹس آف کر کے مسجد کی طرف نکل دیا۔ سورج کی جگمگاتی ہوئی روشنی آفرین کی آنکھوں پر پڑنے لگی، اس نے غنودگی میں دھیرے سے آنکھیں کھولی اور بیڈ پر ہاتھ چلاتا موبائل تلاش کرنے لگی۔ موبائل ہاتھ میں لگتے اس نے موبائل پر وقت دیکھا اور پھر ایک ان نون نمبر سے میسج دے کر اس کو کھولا، جس میں ایک شاعری لکھی ہوئی تھی، یوں میرے دل سے جڑ گئی ہو جیسے کوئی دھڑکن ہو میری، یوں میرے دل سے جڑ گئی ہو جیسے کوئی دھڑکن ہو میری، اب تو سانسیں بھی ایسے چلتی ہیں جیسے محتاج ہو تیری، یوں یاد نہ تم آیا کرو رات کے اس پہر، آنکھیں تیری ایسی جیسے ندی میں پانی کا کوئی سحر۔ اس نے جیسے ہی میسج میں یہ شاعری پڑھی وہ عجیب انداز سے اس نمبر کو دیکھتی سر جھٹک گئی، کوئی رانگ نمبر ہوگا۔ وہ واش روم میں فریش ہونے کو نکل گئی۔ اذلان بائک پر گھر جا رہا تھا جب اچانک سے اس کی نظر اپنے آگے کھڑی گاڑی پر پڑی جس پر میر فیضان لکھا ہوا تھا۔ اذلان نے جیسے وہ نام دیکھا اس کی آنکھوں میں وہی انتقام کی آگ جلنے لگی جو کہ برسوں سے جل رہی تھی۔ اس نے اب اس گاڑی کو پیچھے کرنے کا سوچا، بائک اس کے فاصلے پر چلاتا اس گاڑی کا پیچھا کرنے لگا۔ گاڑی اب ٹرن کرتی ایک بڑے سے گھر کے سامنے رکی، واچ مین گیٹ کھول رہا تھا تو گاڑی کے گیٹ کے سامنے رکتی اور جیسے ہی اذلان کی نظر گاڑی میں بیٹھے ہوئے فرینڈ پر پڑی جو کہ گاڑی کی کھڑکی نیچے کیے ہوئے اپنے موبائل میں مگن تھی، اذلان کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ فرینڈ کو میر فیضان کی گاڑی میں بیٹھا دیکھ کر اور جب اس نے دیکھا کہ گیٹ بند ہو چکا ہے تو اس نے اپنے بائک آگے بڑھا کر اپنے گھر کے سامنے روک دی اور گھر کی نیم پلیٹ پڑی جس پر حسن ہاؤس لکھا ہوا تھا۔ اذلان کے جبڑے تن گئے اور اس نے بائک کے ہینڈل پر اپنی گرفت مضبوط کر لی جس سے اس کے ہاتھوں کی رگیں نمایاں ہوئیں۔ وہ خود سے بڑبڑایا، آفرین میر فیضان کے گھر پر؟ اس نے خود سے سوال کیا، پھر چند سیکنڈ گھر کو دیکھ کر سر جھٹکتا ہوا بائک سٹارٹ کر کے اپنے گھر کو نکل گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے بائک صحن میں کھڑی کی اور سیدھا عظمیٰ کے کمرے میں گیا تو وہ جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھا ہاتھوں کو آپس میں جکڑ کر دونوں گھٹنوں کو بیچ رکھتا ہوا عظمیٰ سے کہا، امی آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ عظمیٰ نے سر ہلا کے کہا، کرو بات، اور تسبیح کے دانوں کو سرکتی جا رہی تھی۔ امی آفرین میر فیضان کی کیا لگتی ہے، آپ کو کچھ معلوم ہے؟ اذلان نے اپنا سوال کیا تو عظمیٰ نے پیچھے مڑ کر اس کو دیکھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ عظمیٰ نے جاننا چاہا۔ آپ بتائیں نا پلیز، بیٹی ہے وہ غزل کی۔ عظمیٰ نے اس کو بتا کر سوالیہ نظروں سے اذلان کو دیکھے گی۔ اذلان نے جیسے ہی سنا تو سر تھام کر بیٹھ گیا۔ اس کا ذہن کچھ سیکنڈز کے لیے معاف ہو گیا تھا کیونکہ جو اس نے سوچا تھا وہ بالکل اس کے الٹ ہو گیا تھا۔ اس کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ایسے الفاظ سنے جس کو وہ نہ سننے کی دعا کر کے آیا تھا۔ کیا ہوا اذلان، تمہیں کیسے پتا فرینڈ کا، اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ عظمیٰ نے اس کے پریشان چہرے کو دیکھ کر سوال کیا۔ بس ایسے ہی ایک ریسٹورنٹ میں ملی تھی، آپ فکر نہ کریں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ عظمیٰ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے اس کو تسلی دیتا ہوا اٹھ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں گیا اور اس اندھیرے کمرے میں جا کر بیڈ پر بے بس ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ تو بے بسی کی انتہا پر تھا۔ اس کو کیا معلوم تھا کہ جس سے وہ پیار کرتا ہے وہ اس کے دشمن کی ہی بیٹی ہے۔
اب دشمنی نبھائے یا پیار، وہ الجھن میں پڑ گیا۔ اذلان نے سگریٹ نکال کر لائٹر سے سگریٹ جلائی اور سلگانے لگا۔ آج سگریٹ کے ساتھ اس کا دل بھی سلگ رہا تھا۔ مجھے بھی اسی سے محبت ہونی تھی جو اس فضان کی بیٹی نکلی۔ وہ طیش میں آ کر خود سے مخاطب ہوا، نہیں آفرین نہیں، مجھے تم سے محبت نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، نفرت ہے مجھے اس فضان سے بھی اور اس کی اولاد سے بھی۔ اب کہ اذلان خود کو تسلی دے رہا تھا، اپنے ہی دل کو سمجھا رہا تھا، پر اس کو کیا پتہ محبتوں کے جال میں جو ایک بار جکڑ جائے وہ پھر چاہ کر بھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ اور اذلان بھی اس محبت کے جال میں جکڑ چکا تھا، اب خود کو اس سے آزاد کروانے کی ناکام کوششیں کر رہا تھا۔ کیوں میرے خدا، تو نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ؟ زندگی میں پہلی بار تو نے میرے دل میں کسی لڑکی کی محبت پیدا کی، وہ بھی اس لڑکی سے جو کہ میرے باپ بھائی بہن کے قاتل کی بیٹی ہے۔ اذلان کی آنکھوں میں بے بسی کے رنگ تھے، اس کا دل جیسے اس کے دماغ پر حاوی ہونے لگا تھا اور وہ خدا سے شکایت کر رہا تھا۔ سگریٹ جس کو وہ کش لگانا بھول چکا تھا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا سگریٹ اپنی راکھ اس کے پیروں پر گرا رہا تھا، پر اذلان کو پرواہ کہاں تھی۔ یا میرے اللہ، میرے دل میں اس کے لیے محبت تو پیدا ہوگی، اب میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں، مجھ پر رحم فرما اور اس لڑکی کو میرے دل سے اس کی محبت کو ختم کر دے۔ میرے اللہ، مجھ سے اور امتحان مت لے۔ وہ گڑ گڑاتا ہوا خدا سے اپنی محبت کی موت مانگ رہا تھا، ان محبت کے جذبوں کو ختم ہونے کی بھیک مانگ رہا تھا۔ سگریٹ جلتا ہوا اب بالکل چھوٹا ہوتا گیا اور اس کی انگلیاں جلا رہا تھا۔ اس کو ہوش آیا تو اس نے سگریٹ چھوڑ کر اپنی انگلیوں کو دیکھا جس پر گرم راکھ لگنے کی وجہ سے کالے نشان بن گئے تھے اور اس کی انگلیوں کو بری طرح جلا رہے تھے۔ اس کے پیر کا بھی یہ حال تھا، اس نے لیکن وہ درد برداشت کرنا جانتا تھا اور بیڈ پر باہیں پھیلائے لیٹ کر اپنی آنکھیں مینچ گیا۔ آفرین، نفرت کرتا ہوں میں تم سے، وہ خود سے جھوٹ بولتا گیا اور ساری ہی رات اس محبت کے ختم ہونے کی دعا میں گزر گئی۔ 1 مہینے بعد اذلان کو آفس کی طرف سے گھر بھی دیا گیا تھا اور کام میں محنت اور لگاؤ کی وجہ سے اب وہ کافی اچھی پوسٹ پر بھی آ گیا تھا۔ اب اس کو اپنا مقصد جلد از جلد پورا کرنا تھا، میر فضان سے بدلہ لے کر۔ وہ شام کو آفس سے لوٹا تو گاڑی فضان کے گھر کے سامنے کھڑی کر کے انتظار کرنے لگا۔ فضان کی گاڑی 15 منٹ بعد آئی اور گیٹ کے اندر چلی گئی۔ وہ کچھ دنوں سے فضان کے گھر سے آنے جانے کی ٹائمنگز نوٹ کرنے لگا تھا اور فضان کا آفس بھی اس نے دیکھ ہی لیا تھا۔ جہاں اس کے دل میں فضان سے دشمنی کی آگ بھڑکتی جا رہی تھی، وہیں آفرین کی محبتوں کا سمندر اور گہرا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ ہر نماز میں اس کی محبت کی موت مانگتا تھا اور ہر رات خود سے بڑبڑاتا کہ وہ آفرین سے محبت نہیں کرتا، پر دل کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ اس نے ہار مان لی تھی اور آفرین کو ہر حال میں پانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ آفرین کی یونیورسٹی کی ٹائمنگ کا بھی نوٹ لے رکھا تھا۔ اس کو خود پر اختیار نہ رہا تو جب دیکھتا ابھی آفرین یونیورسٹی سے نہیں آئی تھی، وہ دیکھ کر وہ اس کی یونیورسٹی کے طرف بڑھا۔ اس کا آج دل کر رہا تھا اس سے بات کرنے کا۔ وہ آیا تو اس نے آفرین اور حفصہ کو یونیورسٹی کے گیٹ پر پایا۔ آفرین پنک کرتی جو کہ گھٹنوں سے اوپر تھی، اس پر وائٹ ٹائٹس اور چھوٹا سا اسکارف گلے میں لپیٹے نظر آئی۔ اذلان نے نوٹ کیا کہ وہ اب پہلے سے زیادہ مناسب کپڑے پہننے لگی تھی، پر ابھی بھی تھوڑا سدھار لانا ضروری تھا۔ وہ گاڑی سے اترا اور آفرین کی طرف بڑھا جو بلو شرٹ اور پینٹ پہنے، چہرے پر سنجیدگی اور سنہرے بال جو کہ ماتھے پر گرے ہوئے تھے۔ جہاں آفرین اس کو دیکھ کر دنگ رہ گئی، وہیں حفصہ کی بھی حیرت سے آنکھیں پھٹ گئیں۔ آفرین دانیال اور اپنے ڈنر والے دن کے بعد اس کو دیکھ رہی تھی۔ آفرین کی آنکھوں میں نفرت سمائی اس کی اس دن والی حرکت یاد کر کے۔ تم یہاں میرا پیچھا کر رہے ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ اب اس دن کوئی کسر رہ گئی تھی جو آج پوری کرنے آئے ہو؟ آفرین غصے سے پھٹ پڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر چلاتے ہوئے بولی۔ آس پاس کے کچھ اسٹوڈنٹس جو کہ اپنی سواریوں کے انتظار میں کھڑے تھے ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ حفصہ نہ سمجھی، وہ سب دیکھنے لگی۔ میری جنگلی بلی، کسریں تو بہت رہ گئی ہیں جو پوری کرنی ہے۔ مجھے آج بس تمہارے کڑوے الفاظ سننے کو دل چاہ رہا تھا تو آ گیا تمہارے پاس۔ اذلان چہرے پر دل جلانے والا مسکراہٹ لیے اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتا ہوا بولا، زبان سنبھال کر بات کرو مسٹر، جو کوئی بھی ہو تم۔ آفرین اس کی باتوں سے تپ کر انگلی دکھاتے ہوئے بولی۔ اس کو اس بار دھیمی آواز میں بولی، مطلب ایک اور جرأت؟ اذلان اس کی انگلی کو دیکھتا ہوا بولا اور پینٹ کی جیب سے ہاتھ نکال کر اس کی انگلی میں اپنی انگلی پھنسا کر نیچے کی، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، دل پہ اختیار نہیں ہے، تم زبان سنبھالنے کا کہہ رہی ہو؟ اب اذلان نے اس کی انگلی کو دیکھا اور کہا، اور اس ہاتھ نے ایک اور جرأت کر لی، کیوں خود کے لیے مشکلیں بڑھا رہی ہو؟ اذلان کی انگلی ابھی بھی آفرین کی انگلی میں پھنسی ہوئی تھی۔ آفرین دنگ رہ گئی تھی، وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ یہ انسان آخر چاہتا کیا ہے۔ آفرین نے اپنی انگلی چھڑوانے کی کوشش کی جو اس مضبوط انگلی میں پھنسی ہوئی تھی اور انگلی نکالنے سے ناکام ہوئی۔
اذلان نے اس کی کوششوں کو دیکھ کر خود ہی اس کی انگلی آزاد کیا اور پھر اسے محبت بھری نظروں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ افیق گاڑی آ چکی ہے، چلیں۔ ڈرائیور گاڑی لے کے آ چکا تھا۔ یہ دیکھ کر حفصہ نے آفرین کو جلدی سے بولا اور جلد از جلد یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ آئی ہیٹ یو، آفرین غصے سے دانت پیستی ہوئی اذلان سے کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گئی اور اذلان نے ان آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھی تو اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ اس سے برداشت نہیں ہوا، یہ سب پر اس کو برداشت کرنا تھا۔ ہر حال میں وہ ضبط کیے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا۔